بیٹے کی باپ سے 27 سال بعد ملاقات۔ بہت ہی زبردست ویڈیو۔ جب تک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت پرانا واقعہ ہے، یعنی بنو امیہ کے دور کا، جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ابھی طالب علمی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے ایک استاد تھے جن کا نام ربیعہ الرائے رحمۃ اللہ تھا۔ وہ بہت بڑے عالم تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے استاد کیسے ہوں گے۔ وہ جلیل القدر فقیہ، محدث اور اللہ والے بزرگ تھے۔ ان کے والد کا نام فروغ تھا۔ جب امام ربیعہ الرائے رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے شکم میں تھے تو ان کے والد فروغ خراسان کی جانب جہاد کی مہم پر امیر المومنین کے حکم سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ واپسی کب ہوگی اور کیا حالات ہوں گے، زندہ آئیں گے یا اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، اس لیے ان کے پاس جو 30,000 دینار یا درہم تھے، جو اس وقت کی کرنسی تھی، وہ اپنی بیوی کے حوالے کی اور کہا، میں جہاد پر جا رہا ہوں، یہ 30,000 دینار تمہارے سپرد کر رہا ہوں، ضرورت کے مطابق خرچ کرتی رہنا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی باقی رکھی تو واپسی نصیب ہوئی تو میں آ کر تم سے اس کا حساب لے لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جہاد پر روانہ ہو گئے۔ ایسے حالات پیش آئے کہ تاریخ بغداد کے مطابق تقریباً 27 برس بعد انہیں واپس لوٹنے کا موقع ملا۔ لمبے عرصے بعد وہ مدینہ واپس آئے، وہیں ان کا گھر تھا، وہیں اپنی بیوی کو چھوڑ کر گئے تھے۔ جب مدینہ پہنچے تو دیکھا پورا شہر بدل چکا ہے، نئی نئی سڑکیں بن چکی ہیں، نئی عمارتیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ خیر کافی غور و فکر کے بعد انہوں نے اپنی گلی اور گھر کو پہچانا اور رات کے وقت اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ انہوں نے گھوڑا ایک طرف باندھا، نیزے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہونے لگے تو ایک نوجوان باہر آ رہا تھا۔ اس نوجوان نے ان کو روکا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں۔ فروغ نے جب اس کا یہ جواب سنا تو اس نے کہا، یہ کسی اور کا گھر نہیں بلکہ میرا ہی گھر ہے، میں اپنے ہی گھر میں داخل ہو رہا ہوں، میں کسی سے اجازت کیوں لوں؟ اب دونوں میں تو میں ہونے لگی۔ نوجوان کہتا ہے یہ میرا گھر ہے اور فروغ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس شور پر پڑوسی لوگ بھی جمع ہو گئے۔ ربیعہ نوجوان کہنے لگے، میں ان کو سلطان کے پاس لے جا کر فیصلہ کراؤں گا۔ فروغ نے کہا، ہاں، میں بھی تمہیں بادشاہ کے پاس لے چلوں گا۔ یہ سب ہو رہا تھا کہ ان کی بیوی نے اندر سے شور سنا۔ وہ باہر آئیں اور تماشا دیکھا، باپ اور بیٹا دستوں گریبان ہیں۔ انہیں بڑا تعجب ہوا اور کہا، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ پہچان نہیں، نہ باپ نے بیٹے کو پہچانا اور نہ بیٹے نے باپ کو پہچانا۔ بیوی نے بیٹے سے کہا، بیٹا ربیعہ، یہ تمہارے والد محترم فروغ ہیں، ان سے ملو۔ اور فروغ یعنی اپنے خاوند سے کہا، یہ تمہارے بیٹے ربیعہ ہیں۔ جب ماں نے تعارف کروایا تو دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی، رونے لگے اور گلے مل گئے۔ غور کیجئے، جب تک دونوں کو ایک دوسرے کی پہچان نہیں تھی تو لہجے میں سختی اور رویے میں اجنبیت تھی، لیکن جب بیٹے کو معلوم ہوا کہ یہ میرا والد ہے، جب بیٹے کو معلوم ہوا کہ یہ میرے والد محترم ہیں اور باپ کو معلوم ہوا کہ یہ میرا بیٹا، میرا لخت جگر اور میرا خون ہے، تو پھر دونوں میں محبت بڑھی اور وہ دونوں اس محبت سے آپس میں گلے مل گئے۔ معلوم ہوتا ہے معرفت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جب پہچان ہوتی ہے تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب پہچان نہ ہو تو محبت بھی نہیں پنپتی۔ اس لیے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت از خود آ جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔